بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری صورت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس صورت کا نام صورت قدر ہے جی، اور نزول مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 25 بعد سورہ عبسہ کے نازل ہوئی ہے، اور اسی طرح ترتیب مصحف میں 97 نمبر پر بعد سورہ علق کے آئی۔ ربط یہ ہے کہ پہلی صورت میں فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھ قرآن، قرآن کی وجہ سے تیرا عزت دار رب تجھے عزتوں سے نوازے گا۔ اب کتنی عزتیں دے گا؟ اس صورت میں فرمایا اتنی عزتیں دے گا جیسے قرآن کے ذریعے اس ایک رات کو اتنی عزت دی کہ رات تو ایک ہے لیکن بہتر 1000 مہینوں۔ کیسے ربط ہے جی، کیسے علماء اشاعت ربط بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، یعنی قدر والی رات میں نازل کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں، پہلی وجہ کہ اس رات کو جو ہے نا قدر، ویسے کہتے ہیں اس کا معنی تنگی ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ تنگی جب ہم اس پر رزق تنگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تنگی اس کا مطلب یہ ہے قدر والی رات ہے۔ اس کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں زمین اتنی تنگ پڑ جاتی ہے کہ فرشتے اتنے اتر آتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فلاں بندے نے میری بڑی قدر کی ہے، تو یہ اتنی قدر والی رات ہے کہ رات تو ایک ہے لیکن بہتر 1000 مہینوں سے۔ یا اس کو قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ قدر کا معنی تقدیر بھی ہوا کرتا ہے، تو اس میں وہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ایک رات جب یہ آ جائے تو دوسرے سال تک، جب اس رات کے آنے سے پہلے تک 1 سال کی تقدیر کے فیصلے اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات جب اس کی اتنی عظمت دیکھی تو شیطان نے جو ہے نا انگلی دے دی ہے، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں وہ پھر انہوں نے کیا مشہور کر دیا کہ 15 شعبان کی رات جو ہے، شب برات جسے کہتے ہیں جی، اس کو روزہ رکھنا ہے اور اس کو پتہ نہیں یہ کرنا ہے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی مستند حدیث میں اس قسم کی بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں جو ثابت ہے قرآن سے اور سنت سے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کی عظمت تو مانتی کوئی نہیں ہے، اور گئے ہوئے پیچھے پھرے کس کے؟ 15 شعبان کے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ یہ تو وہ رات ہے جس سے قرآن ہو کے آیا ہے، اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، تو پھر سوچئے جس سینے میں پورا قرآن پڑھا ہو اس کی عظمت و شان کیا ہوگی، اور جس زبان سے قرآن بیان کی جا رہی ہو اس کی عظمت و شان کیا ہوگی، جن کانوں سے قرآن سنا جا رہا ہو وہ کان اتنے عظمت و شان والے کتنے ہوں گے، اور جن آنکھوں سے قرآن کو دیکھا جا رہا ہوگا وہ آنکھیں کتنی عظمت و شان والی ہوگی۔ جس جگہ میں، جس مسجد میں، جس مکان میں قرآن کا بیان ہوگا وہ مکان اور وہ جگہ کتنی عظمت و شان والی ہوگی، کہ جس رات سے صرف ہو کے قرآن آیا ہے۔ اندازہ لگائے ذرا۔ تو فرمایا ما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس میں فرشتے اور روح الامین، فیہا اس میں باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام سے، یعنی ہر کام سے جو سلامتی ہوتی ہے، جس میں سلام، سلامتی والے کام سے، ہی حتی مطلع الفجر، یہ گھڑی نہیں ہوتی ہے، مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے۔ لوگوں نے بنا لیا نا وہ جی یہ تھوڑا لمحہ ہوتا ہے بس اس میں، بس وہ اس طرح، ٹھیک ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے یہ پوری رات رہتی ہے، بے غم رہو۔ اس رات میں اگر عبادت کی تو جیسے آپ نے 1000 مہینوں کی عبادت کی ہے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔